اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج سے ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 4 جس کا ٹائٹل ہے ڈیٹا اینڈ پرائیویسی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم سب سے پہلے جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ انشاءاللہ ہوگا کمپیوٹر ایتھکس۔ کمپیوٹر ایتھکس آر دا مورل رولز اور گائیڈ لائنس دیٹ ڈٹرمائن دا پراپر یوز آف کمپیوٹر سسٹم۔ کمپیوٹر ایتھکس کی بار بار اس چیپٹر میں ایک بات کی جائے گی۔ یہ کچھ اخلاقی رولز ہیں یا ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی کیوں ہمیں دی جاتی ہیں یہ ہدایات یا کسی بھی کمپیوٹر یوزر کو اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ کمپیوٹر سسٹم کا بہت ہی مناسب انداز سے، اچھے انداز سے یوز کیا جا سکے۔ اور یہ جو مورل ویلیوز ہیں یا مورل ایتھکس ہیں، یہ آل اوور دا ورلڈ ہر ایک یوزرس کو فالو کروائے جاتے ہیں۔ دا کمپیوٹر شوڈ بی یوزڈ اکارڈنگ ٹو دا ایتھکس ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی پرابلم ان دا سوسائٹی۔ یہ ایتھکس کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں کوئی بھی اللیگل کام نہ ہو، سارے لوگ اچھے طریقے سے اخلاقیات کے مطابق کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کر سکیں اور کوئی بھی دوسرا پرسن کسی کے لیے پرابلمیٹک نہ ہو۔ ایتھیکل ایشوز کیا ہیں ڈیٹا سیکیورٹی کے لیے، وہ ہم یہاں پہ آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان ڈیٹیل۔ آل سیکورٹی سسٹمز آر بیسڈ آن ایتھیکل پرنسپلز۔ اٹ از این ایتھیکل رسپانسبلٹی آف ایوری ون ٹو کیپ دا ڈیٹا آف دا ادر پیپل سیکیور۔ کہہ رہے کہ جو سیکورٹی سسٹمز ہیں ان کی بیسکس ہی یہی ہیں کہ ایتھیکل پرنسپلز، کچھ اصول ہیں، ان کے اوپر سارے کے سارے سیکورٹی سسٹم انحصار کر رہے ہیں، اور یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے، ہر ایک کمپیوٹر یوزر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے اس کو سیو رکھے، دوسرے کسی یوزر کو نہ بتائے۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہمیں کچھ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایشوز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ 7 ایشوز یہاں پہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں: کانفیڈینشیلٹی، پائریسی، فراڈ اینڈ مس یوز، پیٹنٹ، کاپی رائٹ، ٹریڈ سیکریٹس اینڈ سیبوٹیج۔ تو سب سے پہلے جو پوائنٹ نمبر 1 ہے کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کانفیڈینشیلٹی از دا ریسپانسبلٹی ٹو کیپ ادرس پیپل personal information private. It is a matter of taking care of other people. Confidentiality کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی جو ذاتی معلومات ہیں ان کو محفوظ کیا جائے۔ اگر کسی کی معلومات، ذاتی معلومات ہمیں پتہ ہیں تو اس کی حفاظت کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، وہ انفارمیشن کسی سے شیئر نہ کی جائے۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی دے رہے ہیں۔ سپوز اے یوزر ہیز اے بینک اکاؤنٹ ٹو پرفارم بزنس ٹرانزیکشن، دا بینک مسٹ کیپ دس انفارمیشن کانفیڈینشیل۔ دا بزنس کین بی ہارمڈ اف دا انفارمیشن از شیئرڈ ود اٹس کمپیٹیٹرز۔ ایگزامپل ہمیں یہ دی جا رہی ہے کہ سپوز کریں کہ کسی بینک اکاؤنٹ سے ہم کوئی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کوئی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ایک اکاؤنٹ سے کسی دوسری اکاؤنٹ میں، تو بینک کو کیا کرنا ہے کہ اس انفارمیشن کو ایک سیف رکھنا ہے، پرائیویٹ رکھنا ہے۔ اس طرح کی ٹرانزیکشن کی انفارمیشن کسی دوسرے کمپیٹیٹر کو، اس کے مقابلہ کرنے والے لوگ، اس کے جو ساتھ دوسری جو کمپنیز ہیں اس طرح کے کام کر رہی ہیں، اگر ان کو اس طرح کی انفارمیشن پتہ چل گئی تو اس کے ڈیمیج کو ڈیفینیٹلی، اس کے جو بزنس ہے اس کو ڈیفینیٹلی ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمیں جو کنسیپٹ بتاتے ہیں وہ ہے ڈیٹا پرائیویسی یا انفارمیشن پرائیویسی، ریفرز ٹو دا رائٹ آف این انڈیویجول اور این آرگنائزیشن ٹو کیپ پرسنل انفارمیشن پرائیویٹ۔ یہاں پہ ذاتی معلومات کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو سیف آپ نے رکھنا ہے۔ ذاتی معلومات کیسے ہو سکتی ہیں تو وہ یہاں پہ ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے۔ اٹ از ٹپیکلی ریلیٹڈ ٹو دا پرسنل انفارمیشن اسٹورڈ آن کمپیوٹر سسٹمز۔ دا یوزر گیوز پرسنل انفارمیشن while performing different tasks such as creating an email account۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوزر کی جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہیں وہ مختلف طریقوں سے اکٹھی کی جاتی ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ۔ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے، جب آپ کوئی ای میل اکاؤنٹ بناتے ہیں تب بھی آپ کافی پرسنل انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں۔ آپ کوئی شاپنگ کرتے ہیں آن لائن، یا کسی ہاسپٹل کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ فارم فل کر رہے ہیں، یا کسی کالج میں آپ لوگ ایڈمیشن لے رہے ہیں
تب بھی ایک جو انفارمیشن آپ ٹوٹلی فل کرتے ہو اس انفارمیشن کو بھی پرائیویٹ رکھنا ہے، یہ بھی آپ کی پرائیویسی ہے۔ تو وہ اس آرگنائزیشن کی، اس کمپنی کی ذمہ داری ہے جس کو آپ یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی انفارمیشن کسی دوسرے پرسن سے شیئر نہ کریں۔ دا ڈیٹا میں بی ریلیٹڈ ٹو دا کریڈٹ کارڈز، پرسنل پریفرنسز اور ڈرائیونگ لائسنسز اور پرسنل ہیلتھ۔ تو ڈیٹا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کریڈٹ کارڈز کی اگر انفارمیشن کسی دوسرے کو مل جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کافی ہارمفل ہے۔ آپ کی ذاتی جو ترجیحات ہیں اس کی انفارمیشن کسی کو، کسی بھی آرگنائزیشن نے شیئر نہیں کرنی، آپ کے لائسنس کے بارے میں ہو یا آپ کی صحت کے بارے میں انفارمیشن ہو، تو کسی کمپنی کا حق نہیں بنتا کہ وہ دوسرے لوگوں سے اس طرح کی انفارمیشن کو شیئر کرے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے دیٹ از پائریسی۔ Piracy refers to the process of making illegal copies of any work protected by copyright law۔ اب کاپی رائٹ لا کیا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی، ہم اس کو آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی کمپنی کوئی کام کرتی ہے یا کوئی چیز بناتی ہے تو اس چیز کو وہ باقاعدہ رجسٹر کراتی ہے، اس کی ٹیکسیشن وہ پے کرتی ہے، وہ صرف اسی کے آنر ہوتے ہیں اور صرف انہی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی ڈپلیکیٹ کاپیز بنا سکیں، اس پروڈکٹ کی ریپروڈکشن کر سکیں۔ تو پائریسی کیا ہے کہ انلیگل کاپیز آپ نے نہیں بنانی۔ اٹ کین بی اے بک، یہ کسی کتاب کی، کسی سافٹ ویئر کی، کسی گانے، مووی، شاعری، پینٹنگ یا کسی گھر کا ڈیزائن تک ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں سافٹ ویئر کی پائریسی کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ ہم کمپیوٹر سائنس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو سافٹ ویئر کی پائریسی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سافٹ ویئر کی پائریسی کیا ہے کہ انلیگل کاپیز یا ڈسٹریبیوٹ آپ کریں کوئی سافٹ ویئر۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ موسٹ لائسنس سافٹ ویئر can only be used by one user on one computer. The user can copy the software for backup, but it is illegal to use it on different computer. کہ آپ نے اگر کوئی لائسنس سافٹ ویئر خریدا ہے تو وہ ایک بندے کے لیے ہے اور وہ ایک کمپیوٹر کے اوپر استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ آپ بیک اپ لینے کے لیے اسی کمپیوٹر کے اوپر آپ ڈیٹا کا بیک اپ لے رہے ہو سافٹ ویئر کے ذریعے ضرور لے، لیکن اس سافٹ ویئر کو کسی اور کمپیوٹر یا کسی اور لوکیشن پہ یوز کرنا انلیگل ہے، غلط ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اوپن سورس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں کہ ایسے سافٹ ویئر جنہیں آپ فری آف کاسٹ یوز کریں، اینی ٹائم آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ان میں چینجنگ لا کے بھی آپ آگے دوسرے لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز آ رہی ہے وہ ہے جی پائریسی کے بعد فراڈ اینڈ مس یوز۔ فراڈ اینڈ مس یوز ریفرز ٹو دا ان آتھورائزڈ ایکٹیویٹیز، غیر قانونی کی ایکٹیویٹیز جس کی آپ کو اتھارٹی ہی نہیں ہے، جس چیز کی آپ کو اجازت ہی نہیں دے گی، یہ آپ کا فراڈ ہے، یا آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے یا کسی چیز کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس چیز کے مس یوز کیا جا رہا ہے۔ دا کمپیوٹرز اینڈ دا انٹرنیٹ آر فریکوینٹلی یوز ٹو پرفارم سچ ایکٹیویٹیز۔ تو اس مقصد کے لیے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کا تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اٹ انکلوڈ دا تھیفٹ آف منی بائی الیکٹرانک مینس، تھیفٹ آف سروسز اور تھیفٹ آف ویلیویبل ڈیٹا۔ تو کون کون سی چیزیں آپ سے موسٹلی چرائی جاتی ہیں اس فراڈ کے ذریعے؟ سب سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پیسہ آپ سے چرایا جا سکتا ہے، پھر آپ یا کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کسی کو، آن لائن سروسز موسٹلی کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں وہ، یا آپ کا کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ دھوکے سے آپ سے لے لیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں کچھ ایگزامپلس بتائی جا رہی ہیں، 3 ایگزامپلس ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پاسورڈ چینج کر رہے ہیں، تو ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ای میل ملے اور وہاں پہ آپ پاسورڈ اپنا انٹر کریں، یوزر نیم پاسورڈ، اور وہ انلیگلی آپ سے اکاؤنٹ چلا جائے، چھن جائے۔ اور دوسرا پرائز ون، آپ کو ای میلز آتی ہیں کہ آپ کے پیسے نکل آئے ہیں، کوئی انعام بہت بڑا نکل آیا، آپ کے گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی نکل آیا، اور آپ لوگ تھوڑی سی اماؤنٹ ٹرانسفر کریں پروسیسنگ فی کی اور آپ کو انعام مل جائے گا۔ اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اور تھرڈلی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کی کوئی بھی فشنگ کے ذریعے کوئی فیک پیجز بنا کے آپ سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے۔ اچھا، تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس مین جو پوائنٹ ہے وہ ہے پیٹنٹ۔ پیٹنٹ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک سیکورٹی تھریٹ ہے۔ پیٹنٹ is a right that is granted to the owner of for a certain period of time۔ اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ
ایسے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ کسی آئیڈیا کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا آئیڈیا ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تک کسی دوسرے بندے سے شیئر نہ کیا جائے، یہ ہے پیٹنٹ۔ فار ایگزامپل آپ کوئی چیز نئی بنانے جا رہے ہیں یا آپ کوئی سروسز دینے جا رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ کو کمپیٹیٹرز کو نہ پتہ چلے تاکہ وہ اس کے اوپر آئیڈیا کے اوپر کام نہ کر سکیں، کیونکہ مین جو بات ہوتی ہے، مین چیز آئیڈیا ہے۔ موسٹلی جتنے بھی لوگ ہیں فار ایگزامپل سافٹ ویئر کی دنیا میں، ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، تو آئیڈیاز سے ہی وہ ملین ایئر اور بلین ایئرس بن رہے ہیں کہ آئیڈیاز کے اوپر کام کرنا پھر کمپنی سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اٹ از این افیکٹو وے ٹو پروٹیکٹ این آئیڈیا۔ اس طرح سے آپ اپنے آئیڈیا کو پیٹنٹ کے ذریعے، کیونکہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک وہ آئیڈیا صرف آپ کا ہے، آپ ہی اس آئیڈیا کے آنر ہیں، یہ ہے پیٹنٹ۔ تو یہ بڑا افیکٹو ٹول ہے اپنے آئیڈیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اٹ کین بی فار اینی انوینشن سچ ایز، آپ کوئی ڈیوائس بنانے جا رہے ہیں، کوئی بھی مواد مادہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز آپ بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ پیٹنٹ ہو سکتا ہے۔ پیٹنٹ مسٹ بی obtained if someone is doing research in any field or has a new idea۔ فار ایگزامپل بندہ کسی چیز کے اوپر کسی بھی طرح سے کوئی ریسرچ کرنے جا رہا ہے اور اس کے پاس آئیڈیا ہے، اٹ stops other people to make or sell۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ دوسرے لوگ رک جائیں گے، تو وہ نہ تو وہ چیز بنا سکیں گے، نہ اس آئیڈیا کے اوپر کام کر سکیں گے، کیونکہ وہ آئیڈیا ہی آپ کا ہے۔ The owner of the idea can exclusively use the idea to make and sell anything۔ تو جو آنر ہے اس کو بہترین طریقے سے، بہت کمپلیٹلی آسانی سے وہ اس کو یوز کرے گا چیزیں بنانے اور بیچنے کے لیے۔ Any other person or organization cannot copy that idea for a certain period of time۔ تو کچھ ایک خاص جو ٹائم فریم آپ کو ملا ہے، اس تک کوئی بھی دوسرا بندہ یا کمپنی اس آئیڈیا کو کاپی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ آ رہا ہے دیٹ از کاپی رائٹ۔ کاپی رائٹ بھی ایک مین ٹول ہے جس سے آپ اپنے چیزوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں سے۔ کاپی رائٹ از اے ٹائپ آف لیگل پروٹیکشن، یہ قانونی پروٹیکشن ہے دیٹ پروٹیکٹ سم آئیڈیا اور پروڈکٹ فرام بینگ کاپی، تاکہ آپ کا کوئی آئیڈیا ہے یا آپ کوئی چیز بنانے جا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں تو وہ دوسرے لوگ اس کو کاپی نہ کر سکیں، سیم وہی چیز نہ بنا سکیں۔ کاپی رائٹ لاز آر ویری امپورٹنٹ، دے انشور دیٹ نو باڈی یوز دا کاپی رائٹ مٹیریل وداؤٹ گیٹنگ پرمیشن فرام دا آنر۔ کاپی رائٹ سے کیا ہوگا کہ آپ کیونکہ آنر ہیں اس اوریجنل چیز کی، تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی دوسرا بندہ یا کوئی سے بھی دوسرے لوگ اس آئیڈیا کو یوز نہیں کر سکیں گے آپ کی اجازت کے بغیر۔ اٹ از illegal ٹو کاپی اینی کاپی رائٹڈ مٹیریل سچ ایز، تو یہ بڑا غیر قانونی عمل ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کاپی رائٹ جو چیز ہے، چاہے وہ کتاب ہو، سافٹ ویئر ہو، تصویر ہو، ویڈیو ہو، یا کوئی سا بھی میوزک ہو، آپ اس کی انلیگل کاپیز نہیں بنا سکتے۔ کاپی رائٹ لا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کیونکہ یہ کام سارا لیگلی ہوتا ہے۔ اور کاپی رائٹ سمبل از یوزلی یوز ٹو کاپی رائٹ مٹیریل، تو اس طرح کے سمبلس یہ موسٹلی سی یا کاپی رائٹ پروٹیکٹیڈ ہم دیکھتے ہیں مختلف پروڈکٹس کے اوپر لگا ہوتا ہے اس طریقے سے۔ پھر ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ ہے ٹریڈ سیکرٹس۔ ٹریڈ سیکرٹس کیا ہیں؟ ٹریڈ سیکرٹس ریفرز ٹو دا سیکرٹ انفارمیشن آف اے کمپنی دیٹ پلیز این امپورٹنٹ رول فار اٹس سکسیس۔ ٹریڈ سیکرٹس کسی بھی کمپنی کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، بہت اہمیت ہے ان کی۔ دے پرووائڈ دا کمپنی این ایڈوانٹیج اوور دا ادر کمپنیز۔ تو ٹریڈ سیکرٹ سے کیا ہوگا کہ دوسری کمپنیز کے اوپر آپ کو ایک ایج حاصل ہو جائے گا۔ تو ٹریڈ سیکرٹ کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں ٹریڈ سیکرٹس مسٹ بی protected carefully. It ensures that a company has a competitive advantage over other companies۔ تو ٹریڈ سیکرٹس اگر آپ کے ہیں تو آپ کو ایک خاص مقابلے میں ایج حاصل ہوگا، ایک عبور حاصل ہوگا۔ The unauthorized use of trade secrets can harm the company۔ اگر تو ٹریڈ سیکرٹس کا غلط استعمال کیا جائے گا، جیسے یہاں پہ ہمیں آئیڈیاز کچھ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل کچھ کمپنیز کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں اور وہ دوسری کمپنیز کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں۔
تو ٹریڈ سیکرٹ کے ایک ایگزامپل ہمیں یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹریڈ سیکرٹس ہیں کوکا کولا کمپنی کے پاس صدیوں سے. ٹھیک ہے جی. کچھ ڈیکیڈز مینس کچھ سالوں سے، پچھلے کئی سالوں سے ہمارے پاس کوکا کولا کمپنی کے پاس ٹریڈ سیکرٹس ہیں. کون سے ٹریڈ سیکرٹس ہیں؟ ٹو انشور دیٹ اٹس فارمولا ریمین سیکرٹ اٹ ہیز گیون اٹ a significant competitive advantage over other companies. کہ کوکا کولا جو ہے وہ جو مشروبات بنا رہے ہیں، وہ جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں، ان کا جو فارمولا ہے وہ صرف کوکا کولا کے ہی پاس ہے، وہ آج تک لیک نہیں ہوا. اسی وجہ سے ان کی جو پروڈکٹس ہیں باقی ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان سے بہتر پروڈکٹس ہیں، کیونکہ ان کے فارمولاز سیکیور ہیں، سیکرٹس میں ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سی کمپنیاں ہیں فری ای میل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے جی میل ہے یا ہارٹ میل ہے. موسٹلی ہم لوگ جی میل کو یوز کرتے ہیں. however some companies have significant competitive advantage over the other. اسی طریقے سے کچھ کمپنیز کو ایک دوسرے کے اوپر کچھ ایڈوانٹیج، کچھ عبور حاصل ہوتا ہے. لاسٹلی ہمیں بتاتے ہیں سیبوٹیج. تو سیبوٹیج کیا ہے جی؟ سیبوٹیج از اے سیریس اٹیک آن کمپیوٹر سسٹم. کمپیوٹر سسٹم، آپ کے جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر ڈیٹا موجود ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، دیٹ از سیبوٹیج. میلیشیس یوزر، یا آپ سمپلی کہہ سکتے ہو ہارمفل یوزر کین اٹیک دا کمپیوٹر سسٹم ریموٹلی اوور دا نیٹورک. دا وائرسز آر فریکوینٹلی یوزڈ ان دیز اٹیکس. موسٹلی ہم اس کو نام ہیکر کا دے دیتے ہیں کہ ہیکر نے کیا کیا کہ ہمارے جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر ڈیٹا تھا اسے کہیں دور سے بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے، کسی نیٹ ورک کے ذریعے ہمارے ڈیٹا تک پہنچا اور ہمارے ڈیٹا جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ لے گیا اپنے ساتھ، یا ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا اس کو ڈسٹرائے اس نے کر دیا. تو اس کے لیے وہ وائرسز کو استعمال کرے گا. ایک سستا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے. وائرس از اے کمپیوٹر پروگرام دیٹ از ریٹن ود نیگیٹو انٹینشنس. وائرس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ وائرس کیا ہے. ایک کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ یا کوڈنگ کی جاتی ہے، اور یہ کوڈنگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس کے کوئی پازیٹیو انٹینشنس نہیں ہوتے. مطلب کہ اچھے کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، غلط کاموں کے لیے ہی وائرس ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. دا اٹیکر میں انکلوڈ virus with some free software. The virus is activated when the free software is installed on the computer. تو اٹیکر کیا کام کرتا ہے؟ جو آپ کے ڈیٹا کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، وہ یہ کرے گا کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو سافٹ ویئر آپ کو فری میں پرووائڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ سافٹ ویئر وہ وائرس کو بھی اٹیچ کر دے گا. اگر وائرس اٹیچ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اٹ میں چینج اور ڈسٹرائے انفارمیشن اینڈ سیبوٹیج امپورٹنٹ ڈیٹا آن دا کمپیوٹر سسٹم. آپ کے جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر ڈیٹا تھا وہ یا تو ڈسٹرب ہو جائے گا، کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو جائے گا، اس میں کوئی چینجنگ آ جائے گی. تو یہی تو سیبوٹیج ہے کہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. تو یہ تھے کچھ ڈفرینٹ سیکورٹی تھریٹس جو ہمارے کمپیوٹر سسٹم کی سیکورٹی کے لیے بہت ناگزیر ہیں، اور ان کا خیال رکھنا بہت لازمی ہے. تھینک یو فار واچنگ.